یہ تمام جہاز جس میں آپ اور ہم سفر کرتے ہیں، کیا یہ بالکل محفوظ ہیں؟ کیا ان جہازوں کے درمیان آپس میں ٹکرا جانے کا کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اعداد و شمار کے مطابق سالانہ تقریباً 10,000 مرتبہ ان جہازوں کے درمیان ایسی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں مڈ ایئر کولیشن کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کبھی آپ کی فلائٹ کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے؟ اس خطرناک صورتحال کو ہم نیئر مس کہتے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی نیئر مس کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ جہازوں کے اندر لگا ہوا ایک ایسا سسٹم ہے جو جہازوں کو آپس میں ٹکرا جانے سے بچا لیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کا سفر کیسے محفوظ بناتا ہے۔ یہ آپ کو لازمی دیکھنی چاہیے تاکہ آپ کو ٹریول کرتے ہوئے کانفیڈنس ہو۔ اور 2 ایسے جہازوں کے مڈ ایئر کولیشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا جس میں اس سسٹم کے تحت ایشو ہونے والی ہدایات پر پائلٹس نے عمل نہیں کیا اور نتیجتاً یہ مڈ ایئر کولیشن ہوا۔ روزانہ اڑنے والے ان جہازوں کی تعداد تقریباً 50,000 کے قریب ہے۔ یہ جہاز ایک دوسرے سے 10 میل کے فاصلے پر سفر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیرلل روٹس پر سفر کرتے ہیں، سیم لیول پر ایک دوسرے کے پیچھے سفر کرتے ہیں، اکثر جگہوں پر کراسنگ روٹس پر بھی سفر کرتے ہیں۔ پورے نظام کو چلانے کے لیے دنیا بھر میں ایئر ٹریفک کنٹرول کا نظام کام کر رہا ہے، لیکن کیا کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ کنٹرولرز سے کوئی غلطی ہو جائے یا پائلٹ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو جائے اور ان غلطیوں کے نتیجے میں نیئر مس ہو جائے؟ نیئر مس وہ خطرناک صورتحال ہے جس میں جہازوں کا آپس میں ٹکرا جانے کا اندیشہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ جہازوں کو آپس میں ٹکرانے سے بچانے کے لیے جو نظام اس وقت جہازوں کے اندر نصب ہے اسے TCAS کہتے ہیں۔ TCAS stands for Traffic Alert and Collision Avoidance System۔ جہازوں کے اندر آپس میں بات کر کے یہ نظام مڈ ایئر کولیشن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پائلٹس کو پھر ایسی انسٹرکشنز ایشو کرتا ہے جن پر عمل کر کے اس خطرناک صورتحال کو ٹالا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، سالانہ 10,000 کے قریب نیئر مس کے واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں جن میں مڈ ایئر کولیشن کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اس نظام کی بدولت یہ جہاز جس میں آپ اور میں سفر کرتے ہیں الحمدللہ محفوظ رہتے ہیں۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے قوانین کے مطابق تمام کمرشل جہازوں پر یہ سسٹم نصب کرنا ضروری ہے، یہ مینڈیٹری ہے۔ جہاز میں نصب یہ سسٹم جہاز کے ارد گرد کی ایئر سپیس کو مانیٹر کرتا ہے اور کسی بھی نزدیک آنے والے جہاز کے متعلق کاکپٹ کے اندر پائلٹس کو انفارمیشن بر وقت پرووائڈ کرتا ہے تاکہ پائلٹ کسی بھی ایسے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ نظام جہاز میں نصب ٹرانسپونڈرز کی مدد سے آپس میں کمیونیکیٹ کرتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے جہاز کا لیول اور سپیڈ، کلائمب اور ڈسینڈ کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کی بیس پر سیفٹی انسٹرکشنز ایشو کرتا ہے۔ اس سسٹم کے 3 ورژنز ہیں، TCAS 1، TCAS 2، TCAS 3۔ بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس ایکوپمنٹ کے اندر اور بہتر سے بہتر ورژنز سامنے آتی چلی گئی۔ یہ نظام جب بھی کوئی پاسبل مڈ ایئر کولیشن تھریٹ آبزرو کرتا ہے تو پائلٹس کو ایک بہت زوردار آواز میں کاکپٹ کے اندر کوشن کرتا ہے، ٹریفک ٹریفک ٹریفک۔ اگر تو ٹریفک خطرے کی حد سے ابھی باہر ہے تو ٹریفک 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 کی آواز آتی ہے، اور اگر دونوں جہاز مزید نزدیک آ گئے ہوں اور تصادم کا خطرہ ہو تو پھر ایک آواز آتی ہے، کلائمب کلائمب کلائمب، یا پھر ڈسینڈ ڈسینڈ ڈسینڈ۔ اس کے ساتھ ہی نظام اس سچویشن کو ریزالو کر کے ایک جہاز کو انفارم کرتا ہے کہ وہ اپنا لیول چھوڑ کر اوپر کی طرف کلائمب کر جائے اور دوسرے جہاز کو اپنا لیول چھوڑ کر فوراً نیچے کی طرف جانے کو کہتا ہے، ڈسینڈ کرنے کو کہتا ہے، تاکہ اس خطرے سے بچا جا سکے۔ اس خطرناک صورتحال میں موجود دونوں جہاز اپنی اپنی انسٹرکشنز پر عمل کرتے ہوئے اس خطرے سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر اپنی نارمل فلائنگ شروع کر دیتے ہیں اور اس چیز کو وائرلیس پر ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتا دیتے ہیں کہ ابھی ابھی کیا ہوا تھا۔ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اس انسٹرکشن پر جہاز آٹو پائلٹ پر عمل نہیں کرتا، بلکہ پائلٹ اس وقت مینول کنٹرول کرتا ہے اور اس انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے، جو کہ کلائمب یا ڈسینڈ یعنی اوپر کی طرف جائیں یا لیول چھوڑ کر نیچے کی طرف آئیں کی ہوتی ہے۔ قوانین کے مطابق ایک اور انتہائی اہم بات یہ ہے
کہ اگر اس نظام کی وارننگ آنا شروع ہو جائے تو اس صورت میں پائلٹس پر یہ لازم ہے کہ وہ سسٹم کی انفارمیشن پر عمل کریں، نہ کہ کنٹرولر کی دی ہوئی کسی بھی ہدایت پر جو کہ وہ اس وقت سچویشن کو سیو کرنے کے لیے پینک میں یا جلدی میں دے گا اس کو فالو کریں۔ تو سسٹم کی انفارمیشن پر عمل کرنا ہے جو کاکپٹ کے اندر اس کو کوشن مل رہا ہے۔ نومبر 2002 کو جرمنی میں اوبرلینن کے مقام پر 2 جہاز ہوا میں آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے اور 71 لوگ اس حادثے کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ویری انفارچونیٹ۔ یہ حادثہ DHL کی فلائٹ 611 اور ایک رشین ایئرکرافٹ کے درمیان میں پیش آیا جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی غلطی کی وجہ سے سیم لیول پر فلائی کر رہے تھے۔ میں نے 30 سال سے زیادہ عرصہ ایئر ٹریفک کنٹرول میں کام کیا ہے اور میں نے اپنی ساری سروس کے دوران میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہونا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایک ہی وقت پر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کم ٹریفک ہونے کی وجہ سے دوسرا ایئر ٹریفک کنٹرولر اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر ریسٹ کے لیے گیا ہوا تھا۔ ان ساری باتوں کے علاوہ جب پائلٹس کو TCAS نظام نے وارننگ دی اور اس کو حل کرنے کے لیے انسٹرکشن ایشو کی، ریزولوشن ایڈوائزری دی، RA دیا، تو پائلٹ نے کنٹرولر کی بات سن کر اس پر عمل کیا، نہ کہ سسٹم کی انفارمیشن پر عمل کرتے۔ یہ ایک پروسیجر وائلیشن تھی۔ اس واقعے کے بعد انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے دنیا بھر میں اس نظام پر عمل کرنے کے متعلق مزید بہتر طریقہ کار پائلٹس کے لیے ایشو کیا اور جرمنی کے ایئر ٹریفک کنٹرول نے بھی اپنے نظام میں مزید بہتری پیدا کی۔ اس حادثے کی ایک مزید انفارچونیٹ اینڈنگ یہ بھی ہوئی کہ اس حادثے میں انوالو ایئر ٹریفک کنٹرولر کو ہلاک ہونے والے پیسنجرز میں سے ایک پیسنجر کے کسی ریلیٹیو نے ہلاک کر دیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر بخیر کرے، آپ بخیریت اپنی منزل مقصود پر پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔